علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں صابر حسین راجپوت کی ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے لٹ گئے لوٹنے والے۔ سہاوا اور ترکی کے درمیان پہاڑی علاقے میں 3 اپریل سن 1994 کی رات لاہور سے راولپنڈی جانے والی ریل کار کو بڑا ہی خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اس کی تفصیلات آپ نے اخباروں میں پڑھ لی ہوں گی۔ یہ میرا علاقہ ہے جس کے ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت سے میں واقف ہوں۔ میں نے اپنی شکاری کہانیوں میں کئی بار اس علاقے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے 4 اپریل کی صبح اخباروں میں اس حادثے کی خبر پڑھی۔ انہی اخباروں میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ جیب کترے اور عادی چور وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے مسافروں کے سامان پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ اس حادثے نے تو میرے دل پر ویسا ہی گہرا اثر کیا جیسا آپ سب کے دلوں پر ہوا ہوگا، لیکن حادثے کا شکار ہونے والے مسافروں کو لوٹنے کی خبر نے دل پر بہت برا اثر کیا۔ میں نے اپنے آپ میں ایسا شدید جھٹکا محسوس کیا جس نے میرے ذہن کو زلزلے جیسا شدید جھٹکا دیا اور کچھ بہت پرانی یادیں ابھر کر سامنے آ گئیں۔ بہت ہی پرانا واقعہ ہے کہ اسی علاقے میں 2 پیسنجر ٹرینوں کی ٹکر ہو گئی تھی اور 150 مسافر مارے گئے تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ میرے والد مرحوم نے کچھ عرصے بعد جب میں نوجوان تھا اس حادثے کی عبرتناک کہانی سنائی تھی۔ 4 اپریل سن 1994 کی صبح ریل کار کے حادثے کی خبر پڑی تو اس کے ساتھ ہی اچکوں کی خبر بھی دیکھی اور مجھے والد مرحوم کی سنائی ہوئی کہانی یاد آ گئی۔ والد مرحوم نے یہ کہانی ویسے ہی نہیں سنا دی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ہم چند دوست نئے شکاری بنے تھے اور اسی سہاوا کے قریب ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا تھا۔ معاملہ پولیس تک جا پہنچا تھا۔ اس کے بعد والد مرحوم نے اس ٹرین کے حادثے کا عبرتناک واقعہ سنایا تھا۔ یہ دلچسپ، عجیب اور عبرتناک واقعہ سنانے سے پہلے میں 2-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں جو مجھے یقین ہے ہر پاکستانی کہنا چاہتا ہے۔ خبروں میں یہ بھی ہے کہ ریل کار کا حادثہ تخریب کاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے دشمنوں کے تخریب کار ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ آئے دن جگہ جگہ دھماکے یہی تخریب کار کرتے، لیکن ہمارے ملک میں تخریب کاری کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ کسی بہت بڑی واردات کی تفتیش سے جان چھڑانے کے لیے پولیس یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ تخریب کاری ہے اور اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے۔ ریلوے والوں نے بغیر کسی انکوائری کے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ تخریب کاری ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان ریلوے کی کارکردگی کیا ہے؟ آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ ریل گاڑی کے 2 ڈبے 3 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ یہ حسن کارکردگی تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ کسی چھوٹے ریلوے اسٹیشن پر دونوں طرف سے آنے والی گاڑیوں کو ایک ہی لائن پر چڑھا دیا گیا۔ اسے کانٹا بدلنے والے آدمی کی لاپرواہی کہا جاتا ہے۔ یہ خبریں بھی پڑھیں کہ کوئی مسافر گاڑی کسی ویرانے میں رک گئی، پتہ چلا کہ انجن خراب ہو گیا۔ ریلوے کے گھر بھیدی بتاتے ہیں کہ 95% حادثے ریلوے کے سٹاف کی نااہلی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹروں اور گاڑیوں کے گارڈوں اور انجن کے ڈرائیوروں کے درمیان چپکلش چلتی ہے۔ کسی چھوٹے اسٹیشن پر ایک گاڑی رکی ہوئی ہوتی ہے تو اس لائن پر ایک اور گاڑی کو لائن کلیئر دے دیا جاتا ہے۔ اب ٹکر نہ ہو تو کیا ہو؟ ایسے حادثوں کے پس منظر میں جہاں نااہلی اور لاپرواہی ہوتی ہے، وہاں اسٹیشن اور ریل گاڑی کے سٹاف کی باہمی چپکلش بھی کار فرما ہوتی ہے۔ ہم بوڑھوں نے انگریزوں کا بڑا لمبا دور حکومت دیکھا ہے۔ اس عرصے میں صرف ایک حادثہ یاد ہے جو والد مرحوم نے سنایا تھا۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ شاید یقین نہیں کریں کہ اس دور میں گاڑیاں اس طرح صحیح وقت پر چلتی تھیں کہ لوگ ریل گاڑی کی آواز سن کر اپنی گھڑیوں کا ٹائم درست کیا کرتے تھے۔ انگریز صحیح معنوں میں حسن کارکردگی کا قائل تھا۔ پاکستان ریلوے کا حسن کارکردگی یہ ہے کہ ہر سال نہیں تو دوسرے تیسرے سال کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں۔
پاکستان ریلوے کی کارکردگی اور وقت کی پابندی کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ تقریباً 20 سال پہلے میں لاہور سے بذریعہ ریل کار راولپنڈی آ رہا تھا۔ اس وقت ریل کار کے ڈبے عام پیسنجر ٹرینوں والی عام بوگیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ صحیح معنوں میں وہ ریل کاریں ہوتی تھیں۔ ریل کار لالا موسیٰ پہنچی اور ایسی رکی جیسے یہی اس کی منزل ہو۔ نصف گھنٹہ گزر گیا تو میں ایک ہمسفر کے ساتھ ٹہلتا ٹہلتا ڈرائیور تک پہنچ گیا۔ اس سے پوچھا کہ ریل کار کس وقت چلے گی؟ ڈرائیور نے بڑے اطمینان سے کہا کہ گارڈ صاحب یہیں کے رہنے والے ہیں اور وہ اپنے گھر کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ گارڈ صاحب اسٹیشن کے قریب ریلوے کے کوارٹر میں نہیں رہتے بلکہ شہر میں رہتے ہیں۔ تقریباً اس نصف گھنٹے کے بعد 15 منٹ اور گزرے تو گارڈ صاحب آ گئے، پھر ریل کار وہاں سے چلی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پاکستان ریلوے میں چائے پانی اور نظر نیاز کا سلسلہ کھلے عام چلتا ہے۔ لاپرواہی اور کوتاہی کا ارتکاب کرنے والے ملازموں کو اوپر والوں کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ ریلوے کے ملازمین کی یونین بنی ہوئی ہے۔ کسی ملازم کو پکڑا جائے تو یونین اسے اپنی پناہ میں لے کر چھڑوا لیتی ہے۔ یہ تو عام شکایت ہے کہ ایک سیٹ دو مسافروں کے نام بک کر دی جاتی ہے۔ ہماری پبلک کا یہ حال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد مسافروں نے مسافر گاڑیوں میں سے چیزیں چرانی شروع کر دیں۔ اس وقت انٹر کلاس ہوتی تھی جس کی سیٹوں پر گدے لگے ہوتے تھے۔ باخدا میں نے خود دیکھا کہ لوگ یہ گدے اکھاڑ کر لے گئے۔ بوگیوں میں سے بلب بھی چوری ہو جاتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد ریلوے کا مال اڑانے کا کام ریلوے کے اسٹاف نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ریلوے کے بڑے افسروں کے گھروں میں ریلوے کا سامان استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان ریلوے کی کارکردگی ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر میں صرف اسی پر لکھنا شروع کر دوں تو حکایت کے اس شمارے کے تمام صفحے مجھے اپنے نام بک کروانے پڑ جائیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان کا کوئی بھی محکمہ اپنے فرائض دیانتداری سے پورے نہیں کر رہا، لیکن ریلوے کے محکمے کا اللہ ہی حافظ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ریل میں سفر کرنے والوں کا محافظ اللہ ہی ہے۔ طوالت تو ایک وجہ ہے کہ میں اس موضوع کو یہیں پر سمیٹ دیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے ریلوے کی اس انسانی مشینری کو بے نقاب کیا جو ریل گاڑیوں کے پس پردہ کام کرتی ہے، تو خطرہ ہے کہ مجھ پر ہی تخریب کاری کا الزام لگا دیا جائے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ 3 اپریل کے حادثے کی تفتیش میں مجھے شامل تفتیش کر لیا جائے۔ آئیے میں آپ کو وہ کہانی سناؤں جس کا اوپر ذکر کیا ہے۔ ریل گاڑیاں تو چلتی رہیں گی، خواہ کئی گھنٹے لیٹ چلیں، اور گاڑیاں پٹری سے اترتی بھی رہیں گی۔ کانٹے بھی بدلتے رہیں گے، کبھی ٹھیک کبھی غلط۔ اگر پورے ملک کا ہی کانٹا بدل کر اسے غلط لائن پر چلا دیا گیا ہے تو اکیلے ریلوے کے محکمے کو ہم کیوں بدنام کریں؟ وہ میری نوجوانی کا زمانہ تھا۔ کتے پالنے کا شوق تو پرانا تھا، لیکن شکار کا شوق نیا پیدا ہوا تھا۔ اس وقت میرے 6 دوست اور تھے جن کے پاس بڑی اچھی نسل کے کتے تھے۔ ان میں میری شکاری کہانیوں کا ہیرو افضل کا بولی بھی تھا، جو اس وقت ہماری طرح نوجوان تھا۔ ہم نے کتوں سے باقاعدہ شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے کتوں کا آپس کا بیر ختم ہو چکا تھا۔ ہماری پاکستانی قوم اپنے آپ میں جو اوصاف 46-47 برسوں میں پیدا نہیں کر سکی، وہ ہمارے کتوں نے 46-47 دنوں میں اپنے آپ میں پیدا کر لیے تھے۔ یہ اوصاف ہیں اتحاد، تنظیم، یقین محکم۔ ہمارے کتوں کو ہمارے خلوص نیت پر پورا یقین تھا۔ شکار پر جھپٹتے وقت وہ ایک دوسرے پر نہیں جھپٹتے تھے بلکہ مل کر شکار کو پکڑتے تھے۔ تنظیم یعنی ڈسپلن کا یہ عالم کہ ان کے درمیان اگر کوئی کتیا آ جاتی تو ٹیم کا کوئی کتا اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ تمام کتے بولی کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ حق صرف بولی کو حاصل تھا کہ وہ کتیا کو سونگھ کر کوئی فیصلہ کرے۔ بولی نے طاقت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو ٹیم کا لیڈر بنا لیا تھا، اور کتوں نے ریفرنڈم یا الیکشن کے بغیر بولی کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا تھا۔ میں جس شکار کی کہانی سنانے لگا ہوں، اس سے پہلے ہم 2 یا غالباً 3 بار شکار پر جا چکے تھے۔ اگر مجھے ٹھیک طرح یاد ہے تو بہار کا موسم تھا جب ہم ایک روز پھر شکار کو نکلے۔ غالباً مارچ کے ابتدائی دن تھے۔ موسم بہار کی گھٹائیں چھائی رہتی تھیں، اچانک مینہ برسنے لگتا اور اولے بھی پڑنے لگتے تھے۔ یہ دن ہماری فراغت کے دن ہوتے تھے۔
گندم کی فصل جوان ہو کر پک رہی ہوتی تھی۔ شکار کے لیے موسم بھی یہی اچھا ہوتا تھا، گرمی نہ سردی، بلکہ گرمی کی نسبت سردی زیادہ ہوتی تھی، جو ہمارے بھاگنے دوڑنے کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ ہم ایک صبح شکار کے لیے نکلے۔ ہم نوجوانوں کے لیے تو کوئی بھی رکاوٹ دشواری نہیں تھی، موسم کی بھی ہم پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ہماری ماؤں کے لیے بہار گٹائیں زیادہ خطرناک تھیں۔ یہ میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں کہ ہماری مائیں ہمیں کس طرح رخصت کیا کرتی تھیں، جتنی گالیاں انہیں یاد ہوتی تھیں ہمیں دے ڈالتی تھیں۔ میری ماں کا آخری جملہ یہ ہوتا تھا، آج آ لے واپس، میں تیرا بندوبست کرتی ہوں۔ ہم جانتے تھے کہ ماؤں کی ان گالیوں میں کتنی دعائیں رچی بسی ہوتی ہیں۔ میری ماں مجھے یہ جو بندوبست کرتی ہوں والی دھمکی دیا کرتی تھی، وہ اس نے 1.5-2 سال بعد پوری کر دکھائی۔ وہ یہ تھی کہ اس نے میری شادی کر دی، مگر ماں کا یہ بندوبست بھی ناکام رہا۔ ماں میری بیوی سے کبھی کبھی کہا کرتی تھی، اس کتے کا پٹا کھول اور بھگا دے، اور یہ پٹا اپنے خاوند کو ڈال، لیکن میری بیوی سوائے ہنسنے کے کچھ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ موسم بہار کی گھٹاؤں کو ہماری مائیں خطرناک سمجھتی تھیں، وہ اس طرح کہ اس صبح ہم شکار کو چلے تو 2-3 ماؤں نے، جن میں میری ماں بھی شامل تھی، گالیاں اور کوسنے دے کر یہ ہدایت نامہ جاری کیا کہ بجلی کڑکے تو کسی درخت کے نیچے نہ چلے جانا، اور اولے پڑے تو دوڑ کر کہیں چھپ جانا۔ یہ عام خیال ہے، ہوتا بھی ایسی ہے کہ بجلی درخت پر گرتی ہے۔ ہم گپ شپ لگاتے چلتے گئے، کھڈ، نالے، کسیاں اور گھاٹیاں پھلانگتے گئے۔ ہمارے کتے شکار کے لیے بیتاب ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں کئی جانوروں کی مشک موجود تھی۔ گیدڑ رات کو نکلا کرتے تھے، صبح سویرے ان کی صرف مشک رہ جاتی تھی۔ سے اور گو کی مشک بھی تھی، مگر یہ تمام جانور اپنی اپنی کھوہوں میں دبے ہوئے تھے۔ ہم اس روز اس پہاڑی علاقے کے اندر جانا چاہتے تھے جہاں 3 اپریل کی رات ریل کار کا حادثہ ہوا ہے۔ چلتے چلتے ہم سوہاوا کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں سے سوہاوا تقریباً 1 میل دور رہ گیا تھا۔ آج کل سوہاوا خاصا بڑا قصبہ بن گیا ہے اور آبادی دور دور تک پھیل گئی ہے۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ ایک گاؤں تھا۔ وہاں تھانہ اور ریلوے اسٹیشن تھا، ارد گرد کھیت تھے اور ویرانہ تھا۔ وہاں قریب سے ہی پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے سڑک اور ریلوے لائن پہاڑوں میں داخل ہوتی ہیں۔ ہم سوہاوا سے کوئی 1 میل دور تھے کہ سامنے سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو بڑی اچھی نسل کا تھا۔ ہم دیہاتیوں کو کتوں کی مختلف نسلوں کے نام بھی نہیں آتے تھے۔ یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس شخص کے ساتھ جو کتا تھا وہ السیشن نسل کا تھا۔ کتے کے گلے میں پٹا تھا، پٹے کے ساتھ چمڑے کا بڑا خوبصورت سٹریپ تھا جس کا ایک سرا رکاب کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ ہمارے قریب آ کر سوار نے گاڑی روک لی۔ اس کی عمر 50-60 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سر پر اونچے شملے والی کلف لگی پگڑی تھی اور اس نے فراک کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہمارا علاقہ شروع سے فوجی رہا ہے۔ کسی اجنبی کو دیکھ کر ہم فوراً بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فوجی ہے اور چھٹی آیا ہوا ہے۔ اس نے لباس خواہ کیسا ہی پہنا ہوا ہوتا، وہ اپنا فوجی پن نہیں چھپا سکتا تھا۔ جمعدار، صوبیدار اور صوبیدار میجر تو صاف پہچانے جاتے تھے۔ آج کل فوج میں جمعدار کو نائب صوبیدار کہتے ہیں۔ گھوڑ سوار جب ہمارے سامنے آ کر رکا اور جس طرح اس نے ہم سب کو باری باری دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ پینشن آیا ہوا جمعدار یا صوبیدار ہے۔ اس نے ہم سب کو اور ہمارے کتوں کو اس طرح باری باری دیکھا جس طرح فوج میں فوجیوں کو فال ان کر کے کوئی افسر ان کی انسپیکشن کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جوان، اس نے فوجی زبان میں ہم سے خیر خیریت پوچھی، پھر پوچھا گاؤں کا نام۔ ہم میں سے 2-3 لڑکوں نے بیک وقت گاؤں کا نام بتایا اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکے نے اسے صوبیدار صاحب کہا۔ صوبیدار صاحب نہیں، جمعدار۔ میں پینشنی جمعدار ہوں۔ تمہارے کتے ٹھیک نسل والے نہیں، دیکھنے سے ٹھیک لگتے ہیں لیکن ان کی نسل میں ملاوٹ ہے۔ میرا کتا دیکھو، بڑی اونچی نسل کا کتا ہے۔ اس پینشنی جمعدار کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان کا ذکر ضروری نہیں، میں آپ کی دلچسپی کے لیے 1-2 باتیں سناتا ہوں۔ آج کل فوج میں سپاہی بھی تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔
انگریزوں کے دور میں فوج کے لیے تعلیم کا کوئی معیار نہیں تھا، بلکہ ان پڑھ نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تعلیم کا ویسے بھی رواج نہیں تھا۔ فوجی اہلیت کے مطابق ترقی ملتی رہتی تھی اور اس طرح فوجی جمعدار، صوبیدار وغیرہ بن جاتے تھے۔ یہ لوگ جو اس زمانے میں VCO یا آج کل JCO یا سردار کہلاتے تھے، خدا کے بعد انگریز کو مانتے تھے۔ خوشامد میں اس طرح مہارت حاصل کرتے تھے جیسے خوشامد اور چاپلوسی بھی فوجی اہلیت اور قابلیت میں شامل ہو۔ ہمیں اپنے گاؤں کے فوجی سپاہی وغیرہ سناتے رہتے تھے کہ یہ سردار صاحبان انگریز افسروں کی کس طرح خوشامد کرتے ہیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں جوتے چاٹنا یا جوتے چومنا۔ یہ محاورہ ان سردار صاحبان پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ لوگ فطری طور پر فوجی بن جاتے تھے۔ چھٹی آتے تو گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اسی لب و لہجے اور زبان میں بولتے تھے جس میں وہ پارکوں میں سپاہیوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ مثلاً سردار صاحب چھٹی آئے، گاؤں کا جو بھی آدمی انہیں ملا، انہوں نے یہ کہنے کے بجائے کہ خیریت سے ہو، گھر میں سب خیریت ہے، یوں پوچھتے تھے، ٹھیک ہو جوان، گھر میں سب اچھا؟ یہ ان پڑھ سردار گاؤں کے کسی تعلیم یافتہ آدمی سے ملتے تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ اس سے زیادہ پڑھے لکھے۔ میں جس گھوڑ سوار کا ذکر کر رہا ہوں اسے غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی اکڑی ہوئی گردن اور اکھڑ سا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جمعدار ہے یا صوبیدار۔ اس نے گھوڑی پر بیٹھے بیٹھے اردو اور پوٹھوہاری کی ملاوٹ کر کے ہمارے کتوں کو گھٹیا نسل کے کتے قرار دے دیا اور اپنے کتے کے کارنامے کچھ اس طرح سنائے جیسے شیر سے کم کسی چیز کا وہ شکار کرتا ہی نہ ہو۔ پھر اس نے گھوڑی پر بیٹھے بیٹھے ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیا کہ ہم سب فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ اس نے فوج کی نوکری کی برکتیں سنائیں، زور اس پر دیا کہ راشن وردی مفت ملے گا اور انگریز صاحب بہادر تمہاری بہت قدر کرے گا۔ تم لوگ سردار بن کر پینشن پر آ جاؤ گے اور باقی عمر مزے میں گزارو گے۔ ایسی سرداری کا کیا فائدہ جمعدار صاحب؟ میرے ایک دوست راجہ شہباز خان نے کہا، جب انسان کے جوڑوں میں پانی پڑ جائے اور وہ سوائے کھانسنے کے کسی کام کے قابل نہ رہے تو ایسی سرداری اور پینشن کو ہم کیا کریں گے؟ نہیں جوان، سرداری کا یہ فائدہ ہوگا کہ تم گاؤں میں آؤ گے تو سارے گاؤں میں تمہارا روب ہوگا اور سب لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ اس کے کتے کو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کتنے پانی میں ہمارے کتے اس کے کتے کو دیکھ دیکھ کر آہستہ آہستہ ہرراتے تھے اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ جمعدار کا کتا گھوڑی کی ٹانگوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں سے 100-125 گز دور ذرا اونچی سی ٹیکری تھی یا اسے مٹی کا خاصا بڑا تودا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے بڑا اونچا دیوار جیسا ٹیلہ تھا جسے ہماری زبان میں دندی کہتے ہیں۔ یہ تو وہ کبھی اس دندی کا حصہ تھا جو نہ جانے کب گرا تھا۔ وہ دیکھو، جمعدار نے اس تودے کی طرف دیکھ کر کہا، وہ دیکھو میرے کتے کا شکار۔ تم نے اپنے کتوں کو نہیں چھوڑنا، صرف میرا کتا جائے گا۔ ہم سب نے اس طرف دیکھا۔ تودے کے اوپر جنگلی بلّا کھڑا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو چند مرتبہ سنایا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں بہت سے جانور پائے جاتے تھے، بھیڑیے بھی تھے اور جنگلی بلے بھی۔ جنگلی بلّا عام گھریلو بلیوں سے 3-4 گنا بڑا ہوتا ہے۔ اب تو جنگلی بلّا کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اس زمانے میں اتنا بڑا بلّا بھی نظر آ جاتا تھا جو بالکل شیر جیسا ہوتا تھا۔ کتوں کے مقابلے میں آ جاتا تو کتے بھاگ جاتے تھے۔ جمعدار گھوڑی سے اترا، کتے کو گھوڑی سے کھولا، اس کے پٹے سے اسٹریپ اتارا اور اس کی توجہ بلے کی طرف کی۔ ادھر ہمارے کتوں نے بھی بلے کو دیکھ لیا اور بے قابو ہونے لگے۔ جمعدار نے ایک بار پھر کہا کہ ہم اپنے کتے نہ چھوڑیں اور اس کے کتے کا کارنامہ دیکھیں۔ جمعدار گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چل پڑا۔ اس کا کتا چند قدم اس کے ساتھ چلا۔ جمعدار اسے تھپکیاں دے دے کر شکار کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اچانک اس کا کتا بلے کی طرف دوڑ پڑا۔ ہمارے لیے اپنے کتوں کو قابو میں رکھنا محال ہو گیا۔ جمعدار کا کتا جب بلے سے کچھ دور رہ گیا تو بلّا تودے کے پیچھے چلا گیا۔
کتا تودے کے ایک پہلو کی طرف سے ٹیلے اور تودے کے درمیان چلا گیا۔ پھر کتے کے بھونکنے کی اور لڑائی کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سے رہا نہ گیا، کتوں نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ ہم آگے تو نہ گئے، ایک طرف چلے گئے جہاں سے ہم دیکھ سکتے تھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ منظر نظر آیا کہ بلّا ٹیلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے کتے کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ایک بار بلے نے کتے پر ایسا حملہ کیا کہ کتا پیچھے کو بھاگا۔ بلّا غیر معمولی طور پر دلیری اور خونخواری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جمعدار اس کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارے کتوں نے دیکھ لیا کہ ایک کتا اکیلا ہی شکار کھیل رہا ہے تو وہ اور زیادہ بے قابو ہو گئے۔ بعض نے تو اپنے مالکوں کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے۔ میرے 2-3 دوستوں نے کہا کہ کتوں کو چھوڑ دو، یہ شکار جمعدار کے نام تو نہیں لکھا گیا۔ ہم نے کتوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے کتے پکے شکاری تھے اور بڑی اعلیٰ نسلوں کے بھی تھے۔ ہم انہیں اتنی زیادہ خوراک کھلاتے تھے جس سے ان میں طاقت بھی زیادہ تھی۔ ہوا یہ کہ ہمارے کتوں کے راستے میں جمعدار تھا جس نے گھوڑی کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ کتے پورے جوش و خروش سے بھونکتے اور دوڑتے گئے۔ 2 کتے گھوڑی کے نیچے سے گزرے۔ گھوڑی نے سوچا ہوگا کہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ بدک کر دوڑ پڑی۔ جمعدار کچھ دور تک اس کے ساتھ دوڑا لیکن بوڑھا آدمی گھوڑی کی اتنی رفتار کا ساتھ دینے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے لگام چھوڑ دی اور گھوڑی کے پیچھے دوڑتا گیا۔ وہ بے وقوف تھا، اسے یہ بھی عقل نہ آئی کہ بدکی ہوئی گھوڑی نے جانا ہی کہاں ہے، بھاگ دوڑ کر کہیں رک جائے گی یا واپس اس کے پاس آ جائے گی، لیکن وہ اس کے پیچھے دوڑتا جا رہا تھا۔ ادھر ہمارے کتے بلے کی طرف گئے تو بلّا اتنے سارے کتے دیکھ کر ٹیلے کے دامن میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ جمعدار کا کتا ہمارے کتوں سے ڈر کر بھاگ اٹھا۔ ہمارے 2 کتے یہ دیکھنے کے بجائے کہ شکار کہاں ہے، جمعدار کے کتے کے پیچھے چلے گئے۔ باقی کتے وہیں رک گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں ٹیلے میں اتنا بڑا سوراخ یا بل ہے جس میں درمیانے سائز کا ایک کتا ذرا پھنس کر داخل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کتا اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا وہ یک لخت پیچھے ہٹ آتا۔ ایک کتے کی آنکھ کے ذرا نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ صاف بات تھی کہ بلے نے اسے پنجہ مارا تھا۔ جنگلی بلے کی یہ خاصیت ہے کہ اس طرح خطرے کی صورت میں درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ وہاں قریب درخت تھے لیکن وہ اس سوراخ میں چلا گیا۔ مجھے اس سے یہ خیال آیا کہ یہ بلّا نہیں بلکہ بلی ہے اور اس سوراخ کے اندر اس کے بچے ہیں۔ کچھ دیر بعد یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ بلی ہے اور اس کے بچے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انتہائی کمزور جانور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے درندے پر بھی حملہ کر دیتا ہے، خواہ درندے کا نوالا ہی بن جائے۔ یہ تصدیق اس طرح ہوئی تھی کہ جب ہمارے 2 کتوں کے منہ زخمی ہو گئے تو ہم نے کتوں کو پکڑ لیا اور زنجیریں ان کے پٹوں میں ڈال دیں۔ ہم جب وہاں سے ہٹے تو بلی کا بہت ہی چھوٹا سا بچہ سوراخ میں نظر آیا۔ فوراً ہی بلی نے ایک پنجہ مار کر بچے کو اندر کر لیا۔ اس وقت جب کتے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ٹیلے پر جا کھڑا ہوا۔ تماشا بہت دلچسپ تھا۔ میں نے اس طرف دیکھا جدھر جمعدار کی گھوڑی گئی تھی۔ تودے کی بلندی سے بڑا ہی دلچسپ منظر دیکھا۔ ہمارے 2 کتے جو جمعدار کے کتے کے تعاقب میں گئے تھے وہ واپس آ گئے تھے۔ جمعدار کا کتا جمعدار کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ نظارہ یہ تھا کہ دور جمعدار کی گھوڑی دوڑی جا رہی تھی، اس کے پیچھے کچھ دور جمعدار دوڑا جا رہا تھا اور اس سے کچھ دور جمعدار کا کتا جمعدار کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا۔ گھوڑی کا جدھر منہ آتا ادھر کا رخ کر لیتی اور جمعدار اس کے مطابق اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے زمین گہرائی میں چلی گئی تھی۔ گھوڑی ادھر اتر گئی اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جمعدار اور اس کا کتا بھی ایک دوسرے کے پیچھے یوں غائب ہو گئے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو۔ ہمارے شکار کا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ ہم شیر یا چیتا یا ہرن مار کر لائیں گے اور اس کی نمائش کریں گے، پھر اس کی کھال یادگار کے طور پر محفوظ کر لیں گے۔ ہم تو شغل میلے کے خیال سے شکار کھیلا کرتے تھے۔ بوڑھے پنشنی جمعدار کو ہمارے کتوں نے اس کی گھوڑی کے پیچھے اور اس کے کتے کو جمعدار کے پیچھے ایسے بھگایا کہ ہمیں اسی میں شکار کا مزہ آ گیا۔ جمعدار اپنی ساری فوجی سروس میں
اتنی تیز اور اتنی لمبی دوڑ نہیں دوڑا ہوگا جتنی اس نے اس دن دوڑ لگائی۔ ہم ہنستے کھیلتے آگے چل پڑے۔ ہمارے سامنے یہ دندی تھی، کچھ دور ایک گھاٹی اوپر جاتی تھی، ہم یہ گھاٹی چڑھ گئے۔ جس طرح فلم میں منظر بدل جاتا ہے اسی طرح ہمارے سامنے بالکل ہی مختلف منظر تھا۔ پس منظر میں اس پہاڑی علاقے کی ایک پہاڑی کھڑی تھی جس میں ریل کار کو 3 اپریل کے روز حادثہ پیش آیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو اس علاقے کی کہانیاں سنائی ہیں، وہ بعد کے واقعات تھے۔ اب کہ ہم اس علاقے کے قریب آئے تھے، ہم نے اس علاقے کی بڑی خوفناک کہانیاں سنی تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان پہاڑیوں میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ یہ بہت ہی گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، اس میں پوٹھوہار کے تمام درخت ہوتے تھے لیکن زیادہ تر پھلائی کے درخت تھے۔ مجھے آج تک معلوم نہیں کہ پھلائی کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ یہ خاردار درخت ہے جس کے کانٹے بڑی تیز ہوتے ہیں، جھاڑیوں کی بہتات تھی اور کھڈ نالے اتنے کہ چلنا دشوار تھا۔ اب تو لوگوں نے درخت کاٹ کاٹ کر چولہوں میں جلا ڈالے، پہاڑ ننگے ہو گئے، اس علاقے میں آبادی بھی ہو گئی ہے۔ مختصر یہ کہ اب اس علاقے کی خوفناکی اور پراسراریت ختم ہو گئی ہے۔ ہماری نوجوانی کے زمانے میں یہاں بھیڑیے تو عام تھے، شیر کی ایک قسم بھی پائی جاتی تھی جسے ہماری زبان میں لوہا شیر کہتے تھے۔ ہم ان پہاڑیوں کے اندر چلے گئے، چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں بھی تھیں اور ان کے پیچھے اونچی پہاڑی تھی، کہیں جگہ کھلی تھی اور کہیں ٹیکریاں دامن سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ ہم چلتے گئے، اب ہمیں ٹیکریاں اور پہاڑیاں ہی نظر آتی تھیں، ہم ان میں گر گئے تھے۔ آگے کچھ ایسی جگہ آ گئی جو ذرا کھلی تھی، ٹیکریاں اور چٹانیں کچھ پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ یہ جگہ کشادہ اور بظاہر میدانی تھی لیکن ہموار نہیں تھی۔ ایک تو اس میں کھڈ تھے، دوسرے اس میں بیروں والی جھاڑیاں زیادہ تھیں اور وہاں کیکر کی نسل کے ایسے درخت تھے جو اونچے نہیں بلکہ خاصی کم بلندی پر جا کر پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں پھلائی کے درخت بھی تھے جو اونچے ہوتے ہی نہیں، ان کے نیچے سے جھک کر گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھنے میں ان درختوں اور جھاڑیوں کی ہریالی بڑی اچھی لگتی تھی لیکن اس ہریالی میں سے گزرنا آسان کام نہیں تھا۔ کیکر اور پھلائی کے درختوں کے کانٹے تھے اور بیروں والی جھاڑیاں بھی کانٹوں والی تھیں۔ ہمارے ایک دوست نے سامنے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو، جھاڑی میں خرگوش بیٹھا ہے۔ ہم نے دیکھا، مجھے آج بھی وہ منظر اسی طرح یاد ہے جیسے میں ابھی تک وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ تقریباً 40 قدم دور ایک جھاڑی کے نیچے حرکت کرتی ہوئی سفید سی کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ اگر خرگوش ہے تو ایک نہیں 2 ہیں۔ وہ دراصل جھاڑیوں کا جھرمٹ تھا۔ خرگوش یا خرگوشوں کے سر نظر نہیں آتے تھے، نہ ہی ان کے پاؤں دکھائی دیتے تھے۔ ہمارے 2-3 دوستوں نے کہا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ سفید کپڑا ہے یا کوئی سفید چیز پڑی ہوئی ہے۔ ہماری ٹیم کی اکثریت کہتی تھی کہ یہ 2 خرگوش ہیں جو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ اوپر جھاڑیاں بہت گھنی ہیں اور نیچے گھاس ہے اس لیے خرگوش پورے نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں اتار دیں اور کتوں کی توجہ اس طرف کی۔ کتے اس طرح یکلخت نہ دوڑ پڑے جس طرح وہ شکار کو دیکھ کر دوڑا کرتے تھے۔ بعض کتوں نے ہماری طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ شکار کہاں ہے۔ کتے تو شکار کی بو پا کر دوڑ پڑتے تھے۔ ہم نے کتوں کو تھپکیاں دیں تو وہ آہستہ آہستہ آگے کو دوڑنے لگے۔ ہمارے 2-3 دوستوں نے کتوں کو للکارا، کتے آہستہ آہستہ ہررا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میری نظریں ان جھاڑیوں پر لگی ہوئی تھیں۔ اگر وہ خرگوش تھے یا کوئی اور جانور تھا تو اسے اس وقت تک بھاگ جانا چاہیے تھا۔ میں نے ان سفید چیزوں میں ذرا سی حرکت محسوس کی۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے، کتے ان جھاڑیوں کے قریب چلے گئے، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اچانک جھاڑیوں میں بڑی زور کی حرکت ہوئی، وہ سفید چیز غائب ہو گئی اور جھاڑیاں اتنی زور سے ہلنے لگیں جیسے یہ کوئی بڑا جانور ہو۔ جھاڑیاں چھوٹی نہیں بلکہ کم و بیش 5-5 فٹ اونچی تھیں۔ ان جھاڑیوں سے 8-10 قدم دور مجھے ایک انسانی سر نظر آیا جس پر لٹھے کی چادر تھی۔ وہاں سے بائیں طرف 6-7 فٹ اونچی ٹیکری تھی جو درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ درخت بھی کم بلندی والے تھے۔ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک عورت تھی جو رکوع کی حالت میں جھکی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر چادر تھی جو لٹک رہی تھی، اس لیے ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔
وہ جھکی جھکی دوڑتی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ اس عورت کے کپڑے تھے جو جھاڑیوں میں اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے خرگوش اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں۔ جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ اس کا اوپر کا جسم پوری طرح جھاڑیوں میں ڈھک گیا تھا۔ ہم سب دوست اس عورت کو اس طرح بھاگتے اور چھپتے دیکھ کر اتنے حیران ہوئے کہ چند سیکنڈ تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم اگر اسی طرح شکار کی خاطر ایسی ویرانوں میں آتے رہے تو ہم بہت سے پراسرار اور سنسنی خیز واقعات سے دوچار ہوں گے۔ ایسی کہانیاں گھر بیٹھے نہیں مل جایا کرتی۔ کہانیاں ان ڈھکی چھپی جگہوں سے ملتی ہیں جہاں چھپ کر انسان اس توقع پر گناہ کرتا ہے کہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اس عورت کے یوں چھپ کر بھاگنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے۔ اگر وہ عورت کسی کام سے وہاں آتی، مثلاً اس کے ساتھ بکریاں ہوتی یا مویشی ہوتے، تو ہم سمجھتے کہ وہ انہیں چرانے کے لیے یہاں لائی ہے، لیکن اس کا بھاگ پڑنا بڑی ہی مشکوک حرکت تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔